بلسان عربي مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام عربی لغت سیکھو ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اور بھی سیریز عربی زبان کے حوالے سے شروع کی ہے، جن میں نحوی ترکیب سیریز ہے جو آپ ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث کی ہم نے نحوی ترکیب کی۔ اسی طریقے سے جو بیسک عربی سیکھنے والے طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے ہم نے عربی کا معلم جو ہے سیریز شروع کی ہے، جس کے 3 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کیے ہیں۔ یہاں پر آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے، یہاں سے بھی کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن باکس میں بھی تینوں ویڈیوز کے لنک ہے۔ ہم ایک اور سیریز آج سے انشاءاللہ ابتدا کرنے والے ہیں۔ ایک مشہور و معروف کتاب ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، منہاج العربیہ، جس کے لکھنے والے سید نبی حیدرآبادی ہے، جو کہ یہ مشہور کتاب ہے عربی زبان سیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے 3 جلد ہے۔ پہلی جلد میں جو بیسک طلبہ و طالبات کے لیے کتاب بہت مفید ہے۔ آج ہم اس کتاب کی شروعات تو کر رہے ہیں، اس میں جو طلبہ و طالبات کو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ وہ عربی زبان کو سیکھ سکیں گے، کیونکہ عربی زبان سے اردو ترجمہ، پھر اردو کے جملوں کو عربی میں بنانا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کی مشق کرائی ہے۔ لیکن جو انٹرمیڈیٹ لیول کے طلبہ و طالبات ہیں یا جو نحوی ترکیب کرنا سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا۔ صرف بیسک طلبہ و طالبات کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہماری یہ سیریز جو انٹرمیڈیٹ لیول کے طلبہ و طالبات ہیں جو نحوی ترکیب سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا، اور جو بیسک جن کو بالکل عربی نہیں آتی ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے نحوی ترکیب سمجھنے میں کچھ مشکل ہو، لیکن انہیں اردو ترجمہ سیکھنے میں آسانی ہوگی، عربی بول چال سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ہمارے یہ منہاج العربیہ سیریز کی یہ پہلی ویڈیو۔ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 1 ہے ھذا اور ذالکا۔ اسکرین پر آپ دیکھیں، یہاں پر 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ھذا اور ذالکا۔ ھذا اور ذالکا کے لیے مختصر گرامر کی معلومات یہ ہے کہ انگلش میں اسے ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کہتے ہیں، عربی میں اسے اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ یہ اسم اشارہ ہے ھذا اور ذالکا۔ ھذا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالکا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قریب کیا ہے، بعید کیا ہے؟ بیسک طلبہ و طالبات کے لیے قریب یعنی نزدیک کے لیے، اور بعید یعنی دور کے لیے۔ اسے میں آسان سمجھا دیتا ہوں، جسے انگریزی یا انگلش گرامر تھوڑی بہت بھی آتی ہوگی تو ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن، اسماء اشارہ کو انگلش میں ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ بھی اسم ہی کی قسم ہے جو عربی کے اندر اسم معرفہ کی اقسام میں آتی ہے، جسے اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اور انگلش میں ھذا کے بجائے جو ہم استعمال کرتے ہیں دس کے طور پر، اور انگلش میں ہم ذالکا کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں دیٹ۔ تو دس قریب کے لیے اور دیٹ دور کے لیے۔ تو اس طریقے سے ھذا اور ذالکا استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلے ہم آگے آج کے درس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ھذا کتاب۔ آپ اسکرین پر دیکھیے، ھذا کتاب۔ ھذا کے معنی ہے یہ، جیسے انگلش میں نے بتایا دس، اور کتاب، یہ کتاب، یہاں ایک بار فوٹو بھی ہے، کتاب، یہ کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ ہم اس طریقے سے کریں گے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ یہ مرکب تام ہے، یعنی ایک ایسا جملہ ہے جو کمپلیٹ ہے، اسے مرکب تام کہتے ہیں، یعنی کمپلیٹ سینٹنس۔ تو ھذا ترکیب کے حوالے سے یہ مبتدا ہوگا۔ مبتدا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جملہ اسمیہ یا خبریہ بنتا ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ کا جو پہلا جملے کی جو ابتدا ہے وہ اسم سے اگر شروع ہوتی ہے تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ جس کی جملے کی ابتدا فعل سے شروع ہوتی ہے اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، جو عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ اور ھذا چونکہ اس میں اشارہ ہے، یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اسی وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں، معرفہ کنسیڈر کریں گے۔ اور ھذا مبتدا مرفوع محلاً، اور کتاب یہاں پر خبر ہے، اور مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے آج کے پہلے درس میں سارے جملے اسی طریقے سے ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آگے کا جملہ ہے ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے۔ فرس جو ہے عربی زبان میں ایک اور لفظ بھی گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے حصان۔ اسکرین پر آپ دیکھیے،
हिसान। तो बहुत सारे तलबा और तालिबात कंफ्यूज होते हैं, अगर कोई फरसुन पढ़ लिया है तो वो हिसानुन, जैसे दुरुसुल लुगा किताब के अंदर जो है घोड़े की जगह पर हिसानुन लिखा हुआ है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दो लफ्ज भी आप याद कर लीजिए। तो ज़ालिका फरसुन, वो घोड़ा है, तो ज़ालिका दैट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ज़ालिका की भी तरकीब नहवी कैसे करेंगे, इसे हम मुब्तदा कहेंगे, क्योंकि ज़ालिका भी इसमें इशारा है और मरफू महल्लन है और ये मारिफा है, और मुब्तदा उमूमन मारिफा होता है और ख़बर उमूमन नकीरा होती है। तो ज़ालिका मुब्तदा और फरसुन या फिर आप हिसानुन भी कह सकते हैं, ये ख़बर और मुब्तदा ख़बर मिलकर ये जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। तो इंशाअल्लाह इस तरीके की तरकीब करते हुए हम मिनहाजुल अरबिया के लेसन्स को पढ़ेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अरबी बोलचाल सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये किताब बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह आगे हम मजीद वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम मजीद वीडियोस बना सकेंगे।